کتنے لوگوں نے فون کیا قاری جی اور کوئی پڑھنا نہیں یا نہ نے پڑھنا پر اے ضرور پڑھنا ہے یار کیا کمال ہے میرے نبی کا کہ آپ دوست اگر ڈیمانڈ بھی کرتے ہو تو نبی کی ثنا کی ڈیمانڈ کرتے ہو تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے مل کی آواز آئے تو شاہ خوبا تو جانے جانا اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے تو سبھی سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو ملا ہے حسن تمام تجھ کو اے عمر لاکھوں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری نہ بوئے جنت کی کوئی نہ مشک عنبر کی کوئی حاجت نہ مشک عنبر کی کوئی حاجت کس کو ارے جس کو ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جماعت اہل سنت پاکستان بعد از حمد و صلاۃ لائق سب تعظیم و تکریم فخر السادات رونق بزم علم و عرفان حضرت محترم جناب قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم القدسیہ لائق تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء کرام جناب بالخصوص جناب محترم قاضی محمد ذوق صاحب دیگر جمیع علماء کرام ثناخوانان مصطفیٰ کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے رسول اللہ کے پیارے غلاموں اور آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کرنے والے میرے رسول اکرم کے پیارے غلاموں دیوانوں میزبانان گرامی القدر جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عزیزان گرامی، ہر وہ محفل جس میں میرے اور آپ کے نبی کا ذکر ہو، میرے اور آپ کے نبی کی فکر کی باتیں ہوں، میرے اور آپ کے نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، میرے اور آپ کے نبی کی عظمت و کمال کا تذکرہ ہو، میرے اور آپ کے نبی کے ارشادات عالیہ کو بیان کیا جاتا ہو، میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات کا بیان ہو، میرے اور آپ کے نبی کی برکات کا بیان ہو، میرے اور آپ کے نبی کے جسم کے کمال، آپ کے دستے قدرت کی بات ہو، آپ کی عظمت والی آنکھوں کا تذکرہ ہو، آقا کے شفتین کا ذکر ہو، میرے آقا کے رجلین مقدس کا ذکر ہو، میرے آقا کے پسینے کی بات ہو، میرے نبی کے سینے کی بات ہو، میرے مصطفیٰ کے مدینے کی بات ہو، اور ایسی محفل جس میں میرے نبی کی ذات و صفات کو ڈسکس کیا جائے، ہم سنی اس محفل کو محفل میلاد کہہ دیتے ہیں۔ اگر میرا کوئی سنی بھائی میلاد کی محفل کی تعریف یاد رکھے، ماں مر جائے گی منکر کی۔ اگر وہ سوال پوچھے کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز، مت جھگڑا کرنا، کہنا بتاتا میں ہوں کہ میلاد کسے کہتے ہیں، میلاد کی تعریف یہ، اب تو فتویٰ دے یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے۔ کسی کی جرت ہے کہ میرے نبی کے ذکر کی محفل کو ناجائز کہہ سکے؟ اللہ کا شکر ہے، میں رات کو بھی ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تو وہاں پر بھی میں نے یہ دونوں باتیں اچانک ذہن میں آ گئیں، تو میں نے یہ باتیں وہاں بھی میں نے بتلائیں، آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ آنکھوں کی طاقت عطا کی ہے کہ میرے آقا ایک دن اپنے مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غلاموں کے جرمٹ میں، ذہن حاضر رکھیو، ہم دوغلے نہیں ہیں، ہم دوغلے نہیں ہیں کہ کربلا کی مٹی سے تو پیار کریں، توجہ ہے، اور میں بڑا سیدھا اور دو ٹوک سا بندہ ہوں، سیدھی سی گفتگو کرنے والا ہوں، ناراض نہیں ہونا، اور میری تقریر میں کسی پہ تنقید نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو برا لگے تو بسم اللہ، ہم اتنے زیادہ وہ چپلوسی کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سی مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، میں صرف دعوت فکر کے لیے کہہ رہا ہوں، تنقید کے لیے نہیں، مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، پتہ ہے نا، ٹکا سا، تو وہ سامنے رکھ کر اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ایک دن ایک صاحب نے میرے سامنے یہ کام کیا، میں نے اس سے پوچھا، میرے بھائی یہ کیا ہے؟ بولا جی یہ مٹی ہے۔ کہا اور یہ نیچے کا نہیں، ساری سرزمین اللہ کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے یہ کہاں سے آئی؟ میں نے کہا معلوم نہیں۔ بولا یہ کربلا کی مٹی ہے۔ میں نے کہا یار اگر اوریجنل ہے تو پھر لا مجھے دے، میں ذرا چوم لوں۔ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں کہ جو سمجھ گئے نا، لا یار چومو۔ ایک دفعہ میں نے کہا پھر دے، مزہ نہیں آیا۔ میں نے کربلا کی مٹی کو 2 بار پھر 3 بار کی میں نے چوما، آنکھوں سے لگایا۔ میں نے پوچھا اس کا ذرا کمال بتا، کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا یہ کربلا کی مٹی، اور کربلا وہ بستی ہے کہ جہاں میرے رسول اللہ کے نواسوں کے قدم لگے ہیں، جہاں کربلا کے شہیدوں کے اجساد طیبات وہاں پر دفن ہیں۔ اور سنا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کربلا کی مٹی میں دفن ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے، وہ بخشا جاتا ہے، وہ بخشا جاتا ہے۔ میں نے کہا لا ایک دفعہ پھر چومو اس مٹی کو۔ اب میں آپ کو بھی دیکھوں گا کہ آپ کس قدر جو ہے نا حاضر ذہن لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے کہا لا ذرا اس مٹی کو، میں پھر چومنے لگا ہوں۔ میں نے پھر چوما، میں نے کہا اس مٹی کی عظمت اور کمال یہ ہے کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور کربلا کی مٹی میں تیرے کہنے کے مطابق جو دفن ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے، وہ گویا جنت میں چلا گیا۔ اس کو چومتے ہو کیونکہ یہاں پر شاید قدم لگ گئے میرے سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے،
کہا